بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنائیں گے کہ روم کی لڑائی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیدی کیسے بنے اور کیسر روم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا کیا ظلم کیے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید اچھی اور دینی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسر روم سے لڑنے کے لیے ایک فوجی دستہ روانہ کیا۔ اس دستے میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس لڑائی نے طول پکڑ لیا اور کچھ مسلمان مجاہد قیدی بھی بنے۔ کیسر روم مسلمانوں کی شجاعت اور دلیری سے بہت حیران ہوا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ مسلمانوں کا کوئی جنگی قیدی ہو تو میرے سامنے حاضر کرو۔ چنانچہ عبداللہ بن حذافہ کو کیسر روم کے دربار میں حاضر کیا گیا، جن کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ کیسر روم نے ان سے پوچھ تاچھ شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے حیران رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسر روم نے کہا کہ تو عیسائیت قبول کر لے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیسر روم نے کہا، عیسائیت مذہب اپنا لے، تجھے آدھی سلطنت بھی دوں گا اور تمہیں حکمرانی میں شریک بھی کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، قسم ہے اس ذات کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اگر تو اپنی پوری سلطنت بھی دے اور تمام دنیا کے خزانے بھی دے تو پھر بھی میں ایک پل کے لیے بھی عیسائیت نہیں اپناؤں گا۔ کیسر روم غصے کی حالت میں بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کوئی پرواہ نہیں۔ کیسر روم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے ایک ستون کے ساتھ لٹکا کر ان کے آس پاس تیروں کی بارش کرو۔ یہ حکم محض خوف زدہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عیسائیت قبول کرنے یا موت کو گلے لگانے کے لیے کہا جائے۔ جب نصرانی بادشاہ کیسر نے یہ سب حربے استعمال کر لیے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس نے حکم دیا کہ اسے قید میں ڈال دو اور کھانا بھی نہ دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید میں ڈال دیا گیا اور کھانا پینا بھی نہ دیا گیا۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک اور پیاس سے نڈال ہونے لگے تو شراب اور خنزیر کا گوشت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں جس حال میں ہوں مجھ پر یہ چیزیں حلال ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی میں ان چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگاؤں گا کہ تم کفار کو خوشی حاصل ہو۔ یہ بات کیسر روم کو بتائی گئی تو اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے عمدہ کھانا لانے کا حکم دیا اور ایک حسینہ دوشیزہ کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ لڑکی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو برائی اور فحاشی کے لیے اکسائے۔ اس لڑکی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جا کر بہت کوشش کی، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ لڑکی نے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ رویہ دیکھا تو غصے سے کیسر روم کے پاس گئی اور کہنے لگی، تم نے مجھے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جسے میرے حسن و جمال سے کوئی غرض نہیں اور وہ اپنی عبادت میں ہی مصروف رہا، میری طرف توجہ ہی نہیں کی۔ کیسر روم
جب اپنی ہر چال میں ناکام اور مایوس ہو گیا تو اس کا غضب اور بڑھا۔ اس نے ایک پیتل کی دیگ منگوائی، دیگ میں تیل ڈال کر خوب گرم کیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جھلستے ہوئے تیل والی دیگ کے سامنے لایا گیا۔ ایک اور مسلمان قیدی کو بھی وہاں لایا گیا تو اس مسلمان قیدی کو گرم جھلستے ہوئے تیل میں ڈال دیا، جسے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی ایک چیخ نکلی اور ہڈیاں جسم سے الگ ہو کر تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ پھر کیسر روم ان کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا کہ عیسائیت قبول کرو گے یا تمہارا بھی یہی انجام کروں؟ مگر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ تو اس ملعون نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ یہ جھلستا ہوا تیل اٹھا کر عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ڈال دیں۔ جب کیسر روم کے کارندوں نے دیگ کو کھینچ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگ کی تپش کو محسوس کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ یہ دیکھ کر کیسر روم بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، اب بھی وقت ہے، میری بات مان جاؤ اور عیسائی بن جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیسر روم نے کہا کہ پھر روتے کیوں ہو؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں اس لیے نہیں رویا کہ مجھے گرم اور جھلستے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ میں اس لیے رویا ہوں کہ میری ایک ہی جان ہے۔ میری تو تمنا یہ ہے کہ میری جانیں اگر میرے سر کے بالوں کے برابر بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ کیسر روم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک اور پیشکش کی کہ میرے سر کو اگر تو بوسہ دے گا تو میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کرے گا تو میں تیرے سر کو بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر روم نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مسلمان بھائیوں کی رہائی کی خاطر اس کافر کے سر کو بوسہ دیا اور سارے مسلمان قیدی رہا کر دیے گئے۔ جب تمام مسلمان قیدی رہا ہو کر دربار فاروقی میں پہنچے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سنایا تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بوسہ دینا تمام مسلمانوں پر ان کا حق ہے، اور خود اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو بوسہ دیا۔